تو غور کرنے کا طلب ہے۔ پھر آپ کو یہاں کسی نے بلایا تھا کیا؟ آپ یہ دنیا میں آئے تو آپ کو کسی نے بلایا تھا کیا؟ یا پھر اس دنیا میں کیا آپ یوں ہی آ گئے کیا؟ نہیں، تو آپ یوں ہی نہیں آئے۔ تو ہر پیدا ہونے والا انسان اپنے ساتھ ایک سوال لے کے پیدا ہوتا ہے۔ میرے سرکار کیا فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا انسان اپنے ساتھ سوال لے کے پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ سوال بنتا ہے اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال بنتا ہے، سراپا سوال بن جاتا ہے، اس لیے وہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سوال میں ایک کشش ہے۔ سوال میں، اور اس کائنات کے اندر سب سے پاورفل کوئی چیز ہے نا تو وہ کشش ہے۔ جیسے آپ زمین کی ایک کشش دیکھو، ابھی ایک آدمی جو ہے 10 فیٹ سے گر رہا ہے، وہ کالا ہو، گولا ہو، چور ہو، نیک ہو، پارسا ہو، عابد ہو، زاہد ہو، وہ جو بھی اس مقام سے گرے گا وہ گرے گا ہی اس مقام سے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ پارسا کے لیے الگ قانون ہے، اس کے لیے الگ قانون ہے۔ تو یہ جو ہے کشش کھینچ کے لائے گی ہی، یہ جو کشش ہے۔ تو یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال بھی انسان کے اندر کی ایک کشش ہے۔ سوال بھی یعنی ایک کشش ہے جو اسے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ہے جو اس کے اوپر تصرف کر رہی ہے، ایک کشش ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو اس کے اوپر جو ہے اپنا پاور اپلائی کر رہی ہے۔ وہ پاور کیا ہے، وہ کشش کیا ہے، اس راز کو جاننے کے لیے وہ سراپا سوال بن گیا، اور وہ سوال کو حل کرنے کے لیے وہ آگے نکلا ہے۔ وہ سوال کو حل کرنے کے لیے آگے نکلا ہے۔ وہ سوال اس کو یہاں لے کر آیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے وہ سراپا سوال بن گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تمام روحوں کو اپنے سامنے جو ہے کھڑا کیا، آدم کی پشت سے جو ہے نکالا، اور اس کے بعد جو ہے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ جو سوال ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، یہ جو اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو سوال کیا، جو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں سے جو سوال کیا، تو یہ سوال کیا ختم ہو گیا؟ اب بھی یہ سوال جاری ہے، اب بھی یہ سوال جاری ہے، اور وہ آنے والا انسان اپنے ساتھ وہ سوال لے کے آ رہا ہے کہ آخر اس کا بنانے والا کون، اس کا پیدا کرنے والا کون، اس کے اوپر تصرف کرنے والا کون؟ اور بچپن سے ہی جو وہ سوال لے کر آیا اپنے ساتھ میں، اور اللہ کے رسول بتا رہے کہ ان سے وہ سوال ہوا ہے، وہ سوال ان کو دیا گیا ہے، اور وہ سوال ان کو ان کے مولا نے دیا۔ وہ سوال ان کو ان کے مولا نے دیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب ہم جو بول رہے ہیں، ہم ایسا بول رہے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، لیکن اب جو اس دنیا میں آ گئے ان کو ابھی تک یہ سوال ہی نہیں یاد آ رہا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا نا، لوگ ادھر آنے کے بعد بھول گئے کہ سوال اور سوال کا جواب وہاں حل کیے تھے، ادھر آ کے بھول گئے۔ اب وہی سوال جب وہ بن گیا، سراپا سوال بن گیا، وہ رب کا جو سوال تھا وہ سوال بن گیا، تو وہ سراپا سوال، اصل میں یہ کہہ لیجئے سوال نہیں بنا، سوال کا سمندر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سوال کا سمندر بن گیا، جس کے اندر چھوٹے سوال کے بہت ساری لہریں اٹھتی ہے۔ ضرورت کا سمندر بن گیا، چاہت کا سمندر بن گیا، اس میں چھوٹی چاہتیں اٹھتی رہتی ہے کہ تھوڑی سانس لے لے، تھوڑا دیکھ لے، تھوڑا چل لے، تھوڑا پھر لے، تھوڑا مزہ لے لے، تھوڑی شادی کر لے، تھوڑے بیاہ کر لے، تھوڑا گھر دیکھ لے، تھوڑا باہر دیکھ لے، تھوڑا پیسے کما لے، تھوڑا یہ چھوٹے جو اس کے اندر جو ہے نا لہریں اٹھ رہی ہے۔ اور ایک آب جو ہو، ایک سوال کا سمندر ہو۔ سرکار تو کہہ رہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان جو ہے اپنے ساتھ سوال لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ سوال لے کر آیا ہے۔ اس کا سوال ہے کہ آخر میں کون ہوں؟ اس کے اندر یہ سوال پوشیدہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہے، وہ اسی چیز کے لیے پریشان ہے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ باقی سارے مسئلے حل ہے، اس کو بول دیا ہاں یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ کتاب ہے، یہ ولی ہے، یہ ہے، یہ سب سمجھ میں آ گیا اس کو، سب کو مان لیا اس نے، خالی خود پر ایمان نہیں آ رہا اس کا اصل سوال ہے وہ نہیں، وہی نہیں حل ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔
اور وہی جو ہے وہ اس سوال ہی کے حل کرنے کے لیے اس کو پیر کامل کی ضرورت ہے. وہ سوال کس کو کہتے ہیں؟ پیاس کو کہتے ہیں. سوال پیاس کو کہتے ہیں، سوال بھوک کو کہتے ہیں، سوال طلب کو کہتے ہیں، سوال تڑپ کو کہتے ہیں، سوال بے قراری کو کہتے ہیں، سوال پریشان حالی کو کہتے ہیں. جب مطلوب مل جائے گا تب سوال کا جواب ہوگا، جب پیاس بجھ جائے گی تب سوال کا جواب ہوگا، جب بے چینی قرار بن جائے گی تب سوال کا جواب ہوگا. تب تک تو بے چینی رہے گا، تب تک تو بے چینی رہے گا. اور انسان جو ہے نا، ہر انسان بے چین ہے. جبکہ لوگوں کو سکون میں آنے کے لیے بڑی بڑی آشرم، بڑے بڑے میڈیٹیشن کلب، بڑے بڑے مراقبے خانے، بڑے بڑے ذکر خانے، بڑے بڑے عبادت خانے، مسجدیں، مندریں، کلیسا، گرجا، ذکر، اذکار، فکر، یہ سب کچھ جو گئے یہ انسان کو سکون میں لانے کے لیے. کس کے لیے؟ تو یہ سب نکلے، یہ سب آ رہے ہیں سب پانے کے لیے. کیونکہ سکون کیوں چاہیے؟ سکون، آدمی کو سکون چاہیے. بولتے نا ہر آدمی سکون کے لیے کھڑے کھڑے چلتے 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 پریشان ہو گیا، بیٹھتا کائی کے لیے؟ سکون کے. بولے بیٹھے 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 کنڈال گیا تو کیا کیوں کھڑے ہو رہا ہے؟ سکون کے لیے. ہاں، سوئے 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 پریشان ہو گیا، ہاں تو جاگتا کیوں ہے؟ سکون کے لیے. اور جاگے 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 تھک گیا تو سوتا کائی؟ سکون کے لیے. کیوں سکون کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ آخر یہ سکون کی دوا لینی کیوں پڑتی ہے؟ آخر لاسٹ میں آ کے سکون ہی کیوں چاہیے؟ لاسٹ میں آ کر آپ بولو جہنم میں نہیں جانا، کیوں؟ جہنم میں عذاب ہے، تڑپنا پڑے گا، وہاں تو بے قراری ہے. وہاں بولے جنت میں کیوں جانا؟ بولے وہاں سکون کے لیے، سکون کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ کیا چیز سکون کیا ہے؟ تو سکون جواب ہے. سکون، اور آپ کو جو جواب، آپ کو جو تھوڑا بہت سکون مل رہا ہے وہ آپ کے وہ جو سوالوں کا سمندر ہے میں، اس میں جو چھوٹی چھوٹی لہریں ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی لہریں کو کنارہ مل رہا ہے نا، تو وہ تم کو تھوڑے ٹائم کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ تم تھوڑا سیٹسفائیڈ ہو رہے ہو، تم سکون میں نہیں آ رہے. تم نے سکون کو نہیں پایا. سکون کو پا لیں گے تو اس دن تو سوال کا جواب ہو جائے گا. تو وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے جو آپ کو پرانی شکل میں آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ جس سوال کو اپنے ساتھ میں لے کر آتے ہیں وہ سوال یہی ہے، کیا میں ہی تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میں ہی تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میں ہی تیرا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ یہی وہ سوال ہے. صرف زبان نہیں دیکھنا، اگر اشارے سمجھ گئے تو سمجھ میں آئے گی باتیں. کیا میں ہی تیرا رب نہیں ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کیا میں ہی تیرا رب نہیں ہوں؟ اگر میں نے تجھ کو چھوڑ دیا تو تجھ کو کیڑے لگ جائیں گے. میری توجہ اگر ہٹ گئی تو سڑ جائے گا، تجھ سے بدبو آنا چالو ہو جائے گا. اب میں جب تک موجود ہوں تو خوشبودار ہے. میں جب تک موجود ہوں تو بڑھے گا. جب تک میری نگاہ تجھ پہ رہے گی، جب تک میری نگاہ رہے گی تب تک تو بڑھے گا. تو بوڑھا ہوگا، تو جوان ہوگا، تو پیدا ہوگا، تو سب ہوگا. جب تک میری نگاہ، جب تک میں موجود ہوں. جیسے ہی میری نگاہ ہٹا لی تجھ پر سے، جیسے ہی میں ہٹ گیا، لوگ تیرے جو چاہنے والے تھے، تجھ پر مرنے والے تھے، تجھ سے محبت قدم بھرنے والے تھے، تیرے لیے مارنے کے لیے تیار تھے، اب وہ تجھے گھر میں رکھنے تیار نہیں ہو. اب تجھے بولیں گے اب اسے نکالو. بولے کیوں؟ نہیں، اب بدبو مارنے لگ جائے گا، اب کیڑے لگنے لگ جائے گی. تو جب تک میری توجہ تھی، جب تک میری توجہ تھی تو پھولتا پھرتا رہا. اور جیسے ہی میں نکل جاؤں گا، جیسے میں نظر ہٹا لوں گا، تو کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، الست بربکم. لیکن اس سوال کو ہم حل نہیں کر پا رہے. ہر کوئی یہ سوال لے کے آیا، وہی سوال کے چکر میں بچہ ماں کے شکم سے باہر آ گیا. وہی سوال، اسی سوال نے آپ کو پریشان کر دیا، آپ کی پوچھ سے آگے نسلیں بڑھ گئی ہے. وہی سوال آپ کو بے قرار کرا. آپ کو پتا نہیں آپ بے قرار کیوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. سوال کس کا ہے؟ قرار کا ہے. کہ قرار کیسے ملے گا؟ وہ قرار کی چکر میں تم نے کتنے جو ہے واردات کر ڈالے وہ دیکھو. لیکن جو چین اور قرار کس سے ہے؟ چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. لیکن تم نہیں ملتے ہیں، ساری دنیا مل جاتی ہے. وہی سوال تھا، وہی سوال. اگر کوئی آیا ہے تو سوال کی وجہ سے، کوئی آگے جا رہا ہے تو سوال کی وجہ سے، اور کوئی مر جائے گا وہ بھی سوال کی وجہ سے. اب بے قرار گیا تو سوال ہی لے کے گیا، اور اگر قرار سے گیا تو جواب لے کے گیا. تو یہ گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے جہاں آپ جو سوال لے کر آؤ اس کا جواب حل کر کے جاؤ. آپ سوال کا جواب بھول کر آئے ادھر،
سوال کا جواب بھول کر آئے ادھر، کوئی پکڑ نہیں آپ کی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ سوال کا جواب پائے بغیر یہاں سے نکل جاؤ گے، سوال کا جواب لیے بغیر ہی اگر یہاں سے آگے بڑھ جاؤ گے، اس کے اوپر پکڑ ہے، اس پر گرفت ہے کہ سوال کا جواب پائے بغیر ہی آپ نکل جاؤ گے، جبکہ تم کو پتا ہے اتنی اچھے سے کوئی چیز پتا نہیں ہے جتنے اچھے سے تم کو تمہارا سوال پتا ہے، تم کو جتنے اچھے سے تم کو تمہاری بھوک پتا گئے، ہاں جتنے اچھے سے تم کو تمہارا سوال پتا ہے، جتنے اچھے سے تم کو تمہاری تڑپ، تمہاری طلب، تمہارا مقصد پتا ہے، اتنے اچھے سے کچھ نہیں پتا ہے، اتنے اچھے سے بالکل ویسے ہی آپ کو پتا ہے جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو پانی پینا چاہیے، پتا ہے نا، آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا کھانا کھانا ہے، آپ کو دھوپ لگتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کو سائے میں جانا ہے، بالکل ویسے ہی آپ کو وہ سوال پتا ہے، آپ کے اندر وہ بے قراری اڑ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس کا جواب کیا ہے، بس آپ اس جواب حل نہیں کرنا چاہتے۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا اگر کوئی خدا کو پا لے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں پتا چلے گا؟ آدمی پانی پی لیتا ہے، پیاس بجھتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو بھوک مٹتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں پتا چلتا، اس سے کروڑوں گنا بہتر پتا چلے گا کہ وہ مل گیا ہے۔ یہ کیا پتا چلتا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی بھوک ہے، تم کو ازل سے جس کی بھوک ہے تم کو پتا ہی نہیں ہے، وہ بھوک لگانے والے نے تو لگا دیا، الستو بربکم، الستو بربکم، اس نے تمہاری جو ہے وہ تمہارے دل کو، تمہارے جسم کو نہیں لگا، تمہاری روح کو بھوک لگا کے بھیجا اس نے، تو روح کو بھوک لگا کے بھیجا، تو اب بھوک جب تک وہ مٹے گی نہیں تو الستو بربکم یہ سوال نہیں ہے کہ تمہارا رب کون ہے، سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ تم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب اللہ نے مخاطب کیا نا، اپنے کلام کی تجلی ڈال دی، تجلی ڈالی نا، تو ویسے وہ روح جو ہے نا اس کلام کی تجلی کے آگے فنا ہو گئی کہہ لیجئے، اور صرف باقی بچی اس کا کلام۔ اب وہ روح گونگی تھی، بہری تھی، لنگڑی تھی، لونجی تھی، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، ایسی چیز تھی جس کا کوئی ذکر نہ کیا جائے، جس کا جیسے ہی اس نے کہا الستو بربکم، بولنے والی ہو گئی، دیکھنے والی ہو گئی، سننے والی ہو گئی، سب میں کھڑی ہونے والی ہو گئی، اور پھر جواب دینے والی ہو گئی، بولنے والی ہو گئی۔ بلا کیا ہے؟ ارے جواب بھی حل کرایا اس نے، جواب بھی، لیکن یہ جواب کب حل ہوا؟ وہ روح جس کی کوئی حیثیت نہیں، اب وہ بولنے لگی، دیکھنے لگی، سننے لگی، اب اس نے بلا کہا، اب اس نے بلا کہا۔ اگر بولنے کی طاقت ہی نہیں تو بلا کیسے کہے گی؟ اگر سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو سمجھی کیا جس کے اوپر بلا کہی؟ تو سمجھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ارے آنکھ سے نہ ہو تو بصیرت تو ملی گئی نا اس کو، سمجھنے کی طاقت تو مل گئی نا، سمجھ کی آنکھ تو ملی گئی، تو اس کو وہاں جواب حل کرایا، وہ جواب، اسی جواب کو جو ہے پھر قرآن میں اللہ کے رسول نے جو ہے یاد کروایا۔ واہ، قرآن میں بھی یاد کرا، اللہ کے رسول نے بھی یاد کرایا کہ رب نے آپ سے پوچھا لا الستو بربکم، تم بلا کہہ کے آئے ہو، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ ایک سوال لے کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال وہ نہیں ہے کہ تو کون ہے، سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ اب مجھ پہ تجلی گر گئی، اب مجھ پر اس کی تجلی گری، اب اس کا رنگ چڑھنے کے بعد کیا میرا رنگ بھی باقی ہے، رہتا ہے؟ اس کا رنگ چڑھنے کے بعد بھی کسی اور کا رنگ بھی باقی رہتا ہے؟ اس کی آگ لگنے کے بعد بھی کوئی باقی رہتا ہے کہ خاک ہو جاتا ہے؟ تو اگر خاک ہو گیا ہے تو اب پہچاننا، اس حیثیت سے پہچاننا کہ میں کون ہوں۔ لیکن یہ بولنے کی باتیں ہیں، اور نہ وہ سوال بولنے کا ہے نہ اس کا جواب بولنے کا ہے، وہ خود سوال ہے، اس کو خود جواب بننا پڑے گا، وہ سراپا سوال ہے، سوال کا سمندر ہے، اس کو جواب کا سمندر بننا پڑے گا، اور اسی سمندر میں ایک چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھتی جا رہی ہے۔ عبادت کر لو، ذکر کر لو، فکر کر لو، چل لو، اٹھ لو، بیٹھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ جو چھوٹی 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 لہریں اٹھ رہی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھ رہی ہے، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے تم لوگ جواب لے لیتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہاں سکون تو ملتا ہے ہم کو بھی، وہ سکون نہیں ہے، وہ کہہ لیجئے پریشانی کم ہو رہی ہے، یا سمجھ ماری بات، یعنی پریشانی کم ہو گئی، تھوڑی سی خوشی، اس کو تم خوشی کہہ لے رہے ہو، اس کو وہ سکون نہیں ہے۔ جس دن سکون آئے گا، جس دن سکون آ گیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایک گلاس پانی بھی پانی ہے، سمندر کا پانی بھی پانی ہے، ایک گلاس پانی میں تمہارا گلاس، اور جس دن سمندر آ گیا اس دن بہہ جاؤ گے، اس دن تم کہاں رہ جاؤ گے؟ تم بہہ جاؤ گے، پھر سمندر ہی سمندر رہ جائے گا۔
پھر ابھی پتہ کدھر ہے، اس کو الگ ہو کے نہیں دیکھے، تو ہر پیدا ہونے والا بچہ ساتھ میں کیا لے کے پیدا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے میرے